الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم قرآن پاک کی تلاوت میں آپ کے سامنے رک رک کر کے کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مضامین جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں اس مضمون کے لحاظ سے میں رکتا ہوں. یہ بات اس لیے بیان کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قاری صاحب یہ کہیں کہ جہاں رکنا نہیں چاہیے مولوی صاحب وہاں رکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں بھی قرأت پڑھا ہوا ہوں اور 7 قرأتیں پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ. تو یہ جو آیتیں سورہ ہود کی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان آیتوں کو غور سے پڑھنے سے اور اس میں سوچنے سے تدبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مضامین اس میں چھپا رکھے ہیں کہ وہ سارے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو، ان سارے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. ساری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ سوائے خدائے پاک کے کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور دوسرا حکم اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار آدمی کیوں کرے؟ اس لیے کرے کہ انسان ہے اور خطا اور غلطی کا مجموعہ ہے. اس سے قدم قدم پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں. زندگی دودھ کی دھلی میں ہی گزرتی ہے. اس لیے حکم ہوا کہ استغفار کرو. عام انسانوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور یا اللہ سے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی غلطی ہو
مگر وہ بھی جس پیمانے کی عبادت کا تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسی ہو جائے، وہ نہیں کر پاتے ہیں اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک، یہ اللہ ہم نے آپ کو اتنا نہیں پہچانا جتنا پہچاننے کا حق ہے۔ فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی عبادت کرنے کا آپ کا حق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کا درجہ ساری انسانیت میں، سارے بشر میں سب سے اونچا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ یہ ہیں جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدکمی کرتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ انسان اور فرشتے میں یہی فرق ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا اور انسان گناہ کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ فرشتے کو توبہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، استغفار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انسان کو استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے، توبہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن آجو بازو شیاطین ہوتے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہے جہت سے شیاطین اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شیطان اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ صرف شیطان عام انسانوں کو بہکاتا ہے بلکہ شیاطین اولیاء اللہ کو بھی بہکاتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیطان نے ایک مرتبہ جرأت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت باندھے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا اسپیچ، بہت بڑا خبیث بلی کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آ گیا اور نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹانا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی کہ آپ ہاتھ بڑھائیں اور پکڑ لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکڑا۔ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو دوسروں کو نہ دے۔ تو ان کی بادشاہت تو جنوں پر بھی تھی، خبیثوں پر بھی تھی، چرند پر بھی تھی، پرند پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، ہر چیز پہ ان کی بادشاہت تھی۔ تو میں نے یہ سوچ کر کے کہ چھوڑ دو، جانے دو، ورنہ تو میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس عفریت کو، اس خبیث کو پکڑوں اور پکڑ کر کے باندھ دوں اور مدینے کے بچے ان سب کو دیکھیں، اس کو دیکھیں اور اسے ماریں اور اسے لتیائیں اور اس کو سزا دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بتائیے کتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا درجہ ویسا نہیں ہے جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ شاعر کہتا ہے بادل خدا بزرگ توئی کس کا مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی تھی، شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی تھی، شیطان نے حضرت حاجرہ کو بچانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جب لے جا رہے تھے حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو میدان جہاں پہ رمی کرتے ہیں وہاں مینا کے میدان میں لے جا رہے تھے تو شیطان نے ایک جگہ بھٹکایا حضرت ابراہیم کو تو انہوں نے بھی کنکری ماری، اور کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ بھٹکایا حضرت حاجرہ کو تو انہوں نے بھی کنکری ماری، اور ایک جگہ بھٹکایا حضرت اسماعیل کو تو انہوں نے بھی کنکری ماری۔
اور دوسری تاریخ کی روایت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو 3 مرتبہ شیطان نے بھٹکایا اور 3 جگہ انہوں نے کنکری ماری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ادا کو اتنا زیادہ پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والے سارے حاجیوں کے لیے کنکر مارنے کو لازم قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکر مارنے کو واجب قرار دے دیا۔ آدمی حجاج جاتے ہیں اور بڑے بڑے چوڑے چوڑے ستون بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر کنکری مارتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان وہاں پہ پکڑا ہوا ہے اور ستون سے باندھا ہوا ہے ان کو مار رہے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی نقل کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ حضرت ابراہیم کے طریقے کی آپ نے نقل کی تھی، اس لیے اس نقل میں وہاں پہ کنکر مارتے ہیں تاکہ نبی کے طریقے کو اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے کہ یہ بندہ شیطان کو مارنے کے لیے نبی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو اس بندے کی حفاظت ہو جائے۔ تو جس حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے، جس حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے، وہ کنکریاں وہاں پہ باقی نہیں رہتی، وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور لے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ سڑک کی سڑک کنکریاں رکھی جاتی ہیں اور وہاں پہ ساری کنکریاں گرائی جاتی ہیں، مگر ساری کنکریاں وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ جتنے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے وہ کنکریاں اٹھ جاتی ہیں، جن کا حج قبول نہیں ہوتا، جو حج میں جانے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ اس موبائل نے ایسا کر رکھا ہے کہ میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے لوگ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اور میدان مزدلفہ میں بھی ان کا یہ عمل ہوتا ہے۔ حج کے دوران میں نے جا کر کے عمرے میں دیکھا کہ تصویر کشی اتنی زیادہ ہے کہ ہر گاڑیوں کی تصویر لے رہے ہیں اور ہر عمل کا ویڈیو تیار کر رہے ہیں۔ کیوں تیار کر رہے ہیں؟ خود خوش ہونے کے لیے۔ اور کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اپنے احباب کو دکھانے کے لیے، اپنے عزیزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ حالانکہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، حج جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر آج حاجیوں کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، وہ اپنی خوشی کے لیے حج کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لائن میں لگے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کے لیے اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے تقریباً آدھا سے 2 گھنٹے تک کی لائن لگانی پڑی اور سب لوگ کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ بھی میرے سامنے ایک آدمی تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا، پینٹ شرٹ میں تھا اور موبائل لیے ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچا تو حضور کے سامنے حضور زندہ ہے اور تشریف فرما ہے اپنی قبر اطہر میں، حضور کے سامنے پیچھ کر کے کھڑا ہو گیا اور ایک آدمی کو موبائل دیا سامنے کہ تم تصویر کھینچو، اس نے تصویر کھینچی اور وہاں سے نکل گیا۔ نہ تو حضور کو سلام کیا اور نہ تو حضور پہ درود پڑی اور نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا، ایک گناہ کر کے وہاں سے نکل گیا تاکہ وہ خود اپنے کو دیکھے کہ میں روضے پہ کھڑا ہوں اور خود اپنے دوستوں کو دکھائے اور اپنے رشتے داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو دکھائے کہ میں روضے پہ کھڑا ہوں۔ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تصویر اتنی زیادہ لی جاتی ہے، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پہ، سامنے والے کو کہتا ہے کہ میری تصویر لو، یا وہ اپنی سیلفی لینا شروع کر دیتا ہے۔ مقام ابراہیم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ مقام ابراہیم پر جب تم پہنچو تو تم دعا کرو، اللہم آتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے، میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے۔ بتائیے یہ کتنی مختصر کی دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے، مقام ابراہیم سے کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حاجی پہنچتا ہے، آج ہمارے عمرہ کرنے والے پہنچتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک تصویر کھینچ لیتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ نمائش یہ دنیا کی نمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بتا سکتے ہو کہ اے اللہ میں نے مقام ابراہیم سے جا کر کے اور تصویر کھینچائی ہے اور یہ دیکھیے اور میری مغفرت کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بندے
کرتے ہیں, بندے کمیاں کرتے ہیں, بندوں سے غلطی ہوتی ہے تو کسی طرف رجوع ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے. لیکن آج بندوں کی عقل الٹی ہو گئی ہے, دینی تعلیم سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے, اسلام اور ایمان سے اعمال سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر بھی انسان اپنے ذہن میں یہ ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں بہت اچھا ہوں. آج بھی میرے پاس فون آیا ایک عالم کا, دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عجیب مسئلہ آیا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھ دیا کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ ارے کہنے والا غلط کہہ رہا ہے, تم دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ اے چچا آپ تسبیح کی نماز پڑھیں تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیں گے. جاؤ ترمذی شریف میں دیکھو حدیث شریف موجود ہے, جاؤ ابو داؤد شریف میں دیکھو وہاں بھی حدیث موجود ہے, جاؤ ترغیب میں دیکھو وہاں بھی حدیث موجود ہے, جاؤ ابن ماجہ میں دیکھو وہاں بھی حدیث موجود ہے, جاؤ فتوے کی لکھنے کی حنفی فتوے کی کتاب شامی کو دیکھو وہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے, جاؤ تم حلبی کبیر میں دیکھو یہاں بھی مسئلہ موجود ہے. میں سویا ہوا تھا اور نیند سے اٹھا ہوا تھا, مجھے عجیب سا لگا کہ عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ثابت نہیں, فلاں چیز ثابت نہیں. سن لو, جتنی عبادتیں محنتوں کی ہیں اور جتنی عبادتیں وقت لگانے کی ہیں ان ساری عبادتوں کا کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ 40 سجدے کر کے کیا ہوگا, چلو 16 سجدے کر کے ہم نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 3 وتر پڑھ کے کیا ہوگا, چلو 1 پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں. بھلا فرض کہتے ہیں فرض پڑھو, بھلا سنت پڑھ کر کے کیا ہوگا, چلو بغیر سنت پڑھے نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں نفل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ارے لوگ غلط کہتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے پڑھتے اتنے زیادہ نفل پڑھا حضور نے کہ پیروں میں ورم ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلوب نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تحقیق پڑھیں, اس لیے کہہ رہے ہیں عبادت کرنے کا دین نہیں چاہتا. ایک ہاتھ میں اسلام بھی رہے اور ایک ہاتھ میں جنت بھی رہے, عبادت بھی کرنی نہ پڑے, زبان بھی ہلانی نہ پڑے, محنت بھی نہیں کرنی پڑے, پسینہ بھی نہیں بہانا پڑے, اور سوچتے ہیں کہ اللہ بھی مل جائے اور صنم بھی مل جائے, رام بھی مل جائے اور رحیم بھی مل جائے. بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں توحید کو خالص رکھنا پڑے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھنا پڑے گا. اور سن لو کہ جو چیزیں ثابت ہیں حدیث شریف میں, اس میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں, بہت سی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں, بہت سی حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں. موضوع تو قابل قبول نہیں ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موضوع قابل قبول نہیں ہے, لیکن ضعیف حدیثیں قابل قبول ہیں. وہی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے, نماز کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں, ہاتھ باندھنے کی حدیثوں کو اور دیگر حدیثوں کو جو صنعت کے لحاظ سے ضعیف ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب صلاۃ التہجد کی بات آتی ہے, صلاۃ التسبیح کی بات آتی ہے کہ تسبیح کی نماز پڑھو, 3 تسبیحیں پڑھو, 4 رکعت میں 3 تسبیحیں پڑھو, تو بس جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور ہیلے حوالے تلاشتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کتابوں کو تو حدیث, ارے وہ فلاں راوی ہے نا, وہ کھڑا کھڑا پانی پی رہا تھا, وہ فلاں راوی ہے نا, وہ فلاں آدمی کے پاس کھڑا تھا, وہ فلاں راوی ہے, وہ راستہ چلتے چلتے کسی سے کچھ کھا پی رہا تھا. اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ضعیف ہو گیا, فلاں ضعیف ہو گیا. یاد رکھیے اگر اپنا باپ ضعیف ہے تو باپ کو باپ مانتے ہیں, دادا ضعیف ہے دادا کو دادا مانتے ہیں, لیکن حدیث کی سند میں اگر کوئی راوی ضعیف آ گیا تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں. بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسی چیز ہے؟ حدیث کو کبھی ضعیف نہیں ہوتی, جیسا کہ میں نے مسجد ابو بکر میں بیان کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ کے بندو, اللہ کی طرف توبہ کرو. رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے, یہ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے, استغفار کا عشرہ ہے. اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کو قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تم کو دنیا میں اچھی
अच्छी अच्छी चीजें दूंगा, मैं दुनिया में तुमको अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ऐ लोगों, अपने रब से इस्तिग़फार करो, यानी अपने रब से गुनाहों की माफी चाहो। बंदा है, गलती हो जाती है तो गलती के लिए अल्लाह ही से तो रजू होगा। कोई इंसान कहे कि मेरे से गलती नहीं होती, वो इंसान नहीं है, वो अपनी इंसानियत का इनकार कर रहा है। अगर वो कहता है कि मुझसे गलती नहीं होती है, अगर वो कहता है कि इबादत मैं वैसी ही करता हूं कि जैसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम कहते थे, अगर कोई कहता है कि मेरे दिल की हालत बहुत अच्छी है कि हमें हमारे दिल में कभी गुनाहों का ख्याल भी नहीं आता, गलत कहता है, झूठ कहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करना जरूरी है। हज़रत इस्तिग़फार करने से अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या नेमतें अता फरमाते हैं। ये जो आसमान से बारिश होती है वो इस्तिग़फार की बरकत से होती है। ये जो नेमतें अल्लाह की मिलती हैं इस्तिग़फार की बरकत से मिलती है। जमीन से जो गल्ले उगते हैं और हम खाते हैं, ये इस्तिग़फार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। ये जो अल्लाह की नेमतें फैली हुई हैं मुख्तलिफ अंदाज की, वो बेटा अगर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फार की बरकत से दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से बंदों को बगैर मांगे हुए, बगैर इस्तिग़फार के भी नेमत दे दी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फضل है, तो उस फضل का शुक्रिया अदा करना चाहिए बंदे को। हज़रत हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह को माफ कर दें। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, जाओ तुम इस्तिग़फार करो, अल्लाह से इस्तिग़फार करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देंगे। दूसरा आदमी आया, उसने ये कहा कि बारिश नहीं हो रही है, हजरत दुआ करवा दीजिए कि अल्लाह बारिश बरसा दे। उन्होंने कहा कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला से तुम इस्तिग़फार करो, उस इस्तिग़फार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसा देंगे। तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि हजरत मैं गरीब हूं, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, तिजारत में बरकत की दुआ कर दीजिए और माल की दुआ कर दीजिए कि हमारे घर से फक्र खत्म हो जाए, हमारे घर से मोहताजी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए और मैं आराम से रहने लगूं। हजरत ने फरमाया कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करो। एक आदमी आया, उसने कहा कि हजरत आप मुस्तजाब दुआ हैं, आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेटे इनायत फरमा दें। तो उन्होंने कहा कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करो, अल्लाह बेटे भी तुम्हें इनायत फरमा देंगे। एक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ हो करके अल्लाह की खुशी नसीब हो जाए और उस खुशी के अल्लाह के खुश होने की बुनियाद पर हमें जन्नत नसीब हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करो। एक ने कहा कि अरे जी आता है कि खूब बारिश होगी और नहरों में पानी भर जाता, उन पानियों को लेकर के हम अपने खेतों की सिंचाई किया करते और आराम राहत से रहते, गन्ने उगते, हम खाते। तो उन्होंने कहा कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करो। किसी ने पूछा कि हजरत जो आ रहा है आप एक आसान सा नुस्खा बता दे रहे हैं, जाओ अल्लाह से इस्तिग़फार करो, जो आ रहा है उसको आप एक ही बात बता रहे हैं, क्या एक ही चीज सारे मसलों का हल है? उन्होंने कहा कि अरे तुमने अल्लाह तबारक व तआला की आयत नहीं पढ़ी है, जिस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी की सारी चीजों को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला की आयत पढ़ो, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, अपने रब से अपनी माफी चाहो, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाले हैं। तो जो बंदा अपने गुनाहों से माफी चाहता है तो उसे इस्तिग़फार करना चाहिए। कुरान पाक की सराहत है। उसके बाद कहा कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि तुम्हारे ऊपर आसमान को अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे बारिश के साथ, मूसलाधार भारी बारिश के साथ आसमान को भेज देंगे। आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। तो देखो अल्लाह ने फरमाया कि आसमान से बारिश जो बरसती है वो इस्तिग़फार की बरकत से बरसती है। फिर फरमाया आगे आयत कहो कि इस्तिग़फार करने की बरकत में है युमदिकुम बिअमवाल, अल्लाह तबारक व तआला अम्वाल के जरिए तुम्हारी मदद करेंगे। तो माल चाहने वालों को अल्लाह से इस्तिग़फार करना चाहिए, दौलत के तलबगारों को, हलाल रिज़्क़ के तलबगारों को अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार करना चाहिए। और
بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ نعمت بھی جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ استغفار کی برکت سے دیتے ہیں. تو بیٹے کے طلبگاروں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے. اور اگر تم جنت کے اگر تم باغات چاہتے ہو جو آخرت کے باغات یعنی جنت کے باغات چاہتے ہو, اگر تم دنیا کے باغات چاہتے ہو, یہاں جو آیت میں بیان کیا وہ دنیا کے باغات کو بیان کیا, تو دنیا کے باغات کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. یجعل لکم جنات, تمہارے لیے اللہ اس روئے زمین پر باغات کو پھیلا دیں گے استغفار کی برکت سے. وہ یجعل لکم انہارا, اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے نہروں کو بہا دیں گے. یہ نہریں جو بہتی ہیں یہ سب استغفار کی برکت سے بہتی ہیں. ہم نے کہا کوئی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں قبول ہوتا ہے, وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے, سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا ہے, تو اس رونے کی برکت سے اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دے رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں جو استغفار نہیں کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں جو معصیت کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی نعمت پہنچ رہی ہے جو گناہ کر رہے ہیں, ان کو بھی نعمت دے رہے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو بھی اللہ نعمت دیتے ہیں جنہوں نے شرک کر رکھا ہے, جنہوں نے بتوں کی پوجا کر رکھی ہے, جنہوں نے چاند اور سورج کی پوجا کر رکھی ہے, لات اور حضور کی پوجا کر رکھی ہے. اس لیے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت عام ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں جب جائیں گے تو صرف مومنین کے لیے ہوگی. اللہ کی یہ اس دنیا میں کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برپا رکھی ہیں اور نعمتوں کو پھیلا دیا ہے. یہ استغفار کرنے والے بندوں کی برکت ہے, ان معصوم بچوں کی برکت ہے جو گناہ نہیں کرتے ہیں, ان بوڑھوں کی برکت ہے جو سفید داڑیاں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں, ان عورتوں کی برکت ہے جو پردے میں رہ کر کے پاک باز ہیں, ان کے دامن پاک ہیں, ان کے ناموس پاک ہیں, ان کی عزتیں پاک ہیں, ان کو کبھی کسی نے کھلا ہوا دیکھا نہیں. ان کی نمازوں کو, ان کی تسبیحات کو, ان کی تہجد کو, ان کے سجدوں کو, ان کے رونے کو, ان کی توبہ کو اللہ رب العزت سنتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں لیکن ان کا مقام رابعہ بصریہ سے آگے بڑھ چکا ہے. ان کا مقام بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بڑھا ہوا ہے. کیوں بڑھا ہوا ہے؟ استغفار کی برکت سے, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی برکت سے. اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انستغفروا ربکم, اے انسانوں سب کے سب اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرو, اپنے گناہوں کی توبہ چاہو اپنے پروردگار سے. ثم توبوا الیہ, گناہوں سے توبہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان سارے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں. یہ گناہوں کی معافی چاہنا, کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا, یہ ہے استغفار. اور آگے کیا ہے؟ وہ ثم توبوا الیہ, پھر اللہ کی طرف توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, رجوع ہو جاؤ اگلی زندگی کے لیے. استغفار پچھلی زندگی کے لیے اور توبہ اگلی زندگی کے لیے کہ آگے زندگی میں میں گناہ نہیں کروں گا. اے اللہ اپنی رحمت کو ہمارے سے قریب کر دیجیے اور ہماری اگلی زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچائیے. یہ اگلی زندگی میں توبہ کرنا, یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جب بندہ عزم کر لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا, اپنے آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی آگے گناہ نہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا توبوا الیہ, اللہ سے توبہ کرو, اللہ کی طرف لوٹو, یعنی اگلی زندگی میں گناہ نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں گناہ کا ارادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں اللہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ گناہ نہیں کروں گا. وہ لوگ جھوٹے ہیں. محدثین لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں توبہ آگے گناہ نہیں کروں گا اور دل کے اندر گناہ کا ارادہ چھپائے ہوئے ہیں. یہ صحیح توبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقدرین میں لکھ رکھا ہے. صوفیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ مقدرین میں سے ہیں, یعنی اندر کچھ اور باہر کچھ. اے لوگوں اللہ تو
तो ذات الصدور को जानते हैं, सीने के अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उन चीजों को भी खुदा पाक जानते हैं. तो अल्लाह से क्यों छुपा रहे हो? अल्लाह से छुपाने का मतलब क्या हुआ? ये शरारत की आखिरी हद है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को ये समझे कि अल्लाह बातों को नहीं देख रहा है. मैंने आपको कई मसला बताया कि एक आदमी का 50 पैसा गुम हो गया था तो वो तलाश रहा था और जबान से कह रहा था अल्लाह वो 50 पैसा मिल जाएगा, 1 रुपया सदका करूंगा. तो जोर जोर से कह रहा था. उसके साथियों ने सुना तो कहने लगा कि अरे तुम्हें 50 पैसा गुम हो गया है और तुम 1 रुपया सदका करोगे, इससे बेहतर है कि अपना वक्त जाए मत करो, मत तलाशो. उसने कहा कान में जाकर के बहुत आहिस्ते से कि मैं तो झूठ कह रहा हूं, झूठ का थोड़ी नहीं. किसको कह रहा है? वो कह रहा है कि झूठ मूठ कह रहा हूं कि वो मिल जाएगा. बंदा ये सोचता है कि हमारे ज़ात सुदूर को, हमारे सीने में छुपे हुए इरादों को अल्लाह तबारक व तआला नहीं जानते हैं. नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तो चूटियों के सीनों में छुपे हुए इरादों को भी जानते हैं. अल्लाह तबारक व तआला तो निहायत तारीकी में समंदर की तह में छुपे हुए कीड़े की ये दिल में जो वसवसा पैदा होता है उस वसवसे से भी खबर रखते हैं. और तुम तो इंसान हो, तुमको तो इबादत के लिए पैदा किया है. तुम्हारी निगरानी अल्लाह ने दाएं बाएं फरिश्ते पर रखी है. तुम्हारे ऊपर 10 फरिश्ते लगे हुए होते हैं दिन भर और 10 फरिश्ते लगे हुए होते हैं रात भर. ये जो तुम्हारी निगरानी हो रही है ये फरिश्ते काउंट नहीं कर रहे, ये फरिश्ते लिख नहीं रहे हैं. जरूर लिख रहे हैं. अगर वो लिख रहे हैं तो हमें डर क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने का मतलब उलमाए किराम ने लिखा है. अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है तंजीहुल क़ल्बि मिनज़ ज़म, तंजीहुल क़ल्बि मिनज़ ज़म, दिल को गुनाहों से खाली कर लेना. दिल को गुनाहों से खाली कर लेना ये है तौबा. ये पक्की तौबा कर ली कि ऐ अल्लाह अपने दिल को गुनाहों से खाली कर ले रहा हूं, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा. रोज़े नबी के पास जाकर के बंदा कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं अहद करता हूं कि मैं गुनाह नहीं करूंगा. खाने काबा के सामने कहता है ऐ अल्लाह मैं अहद करता हूं कि गुनाह नहीं करूंगा. अपनी मस्जिद में सजदा रेज़ होता है और दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूंगा. ये जो दिल को पाक कर लेना है गुनाहों से ये है तौबा. और तौबा की शर्त है, अगर वो शर्त अल्लाह का तौबा की शर्त है, अगर वो शर्त कबूल ना हो तो तौबा कबूल नहीं होगी. वो शर्तें क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहतें हैं कि अगर बंदे का हक है तो उसको अदा कर दे. बंदे का हक अदा किए बगैर तौबा कर रहा है तो वो तौबा कबूल नहीं है. अगर अल्लाह तबारक व तआला का हक है, नमाजें छूटी हुई हैं तो उन नमाजों को अदा करे, बगैर अदा किए हुए तौबा कबूल नहीं होती. यहां सुनिए कि बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नमाज को पढ़ ली, जो छूट गई, छूटी हुई नमाज को कदा करने की जरूरत नहीं है. गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं. नमाज कभी माफ नहीं है. जब नमाज फर्ज है तो उस फर्ज को जब अदा नहीं किया तो कदा करना जरूरी है. जैसे किसी का फर्ज लिया हुआ है और वो फर्ज अदा नहीं किया है तो अदा करना जरूरी है. अगर कर्ज लिया है और उससे वादा किया है कल दे दूंगा, लेकिन कल नहीं दे सके, इंतजाम नहीं हुआ तो कल के बाद देंगे नहीं देंगे? अरे कल के बाद और परसों देंगे नहीं देंगे? जरूर देंगे. जैसे फर्ज है वैसे ही कर्ज है. जो फर्ज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिम्मे कर रखा है, अगर हमसे कोताही हो गई, कमी हो गई और हमारी जिंदगी मार्केट में गुजरी और हम अल्लाह की तरफ रुजू हुए तो अल्लाह के हक को भी अदा करना जरूरी है, बंदे के हक को भी अदा करना जरूरी है और गुनाहों के शर्मिंदा होना जरूरी है और वो अज़्म कर लेना जरूरी है कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा. तब उस बंदे की तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं. अगर दिल के अंदर हो कि गुनाह करेंगे और अभी तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इतने बेवकूफ नहीं है. अल्लाह को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है. अपने को बेवकूफ बनाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला को बेवकूफ बनाने का इरादा रखने वाला अपने को बेवकूफ बनाने वाला है. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ऐ बंदो रुजू करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो. अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से इस दुनिया की जिंदगी को भी आसान फरमा देते हैं. मैंने बताया कि अल्लाह गफूर रहीम है. अल्लाह आसमान से बारिश दे देंगे, अल्लाह माल दे देंगे, अल्लाह बेटे दे देंगे, अल्लाह बाग दे देंगे और अल्लाह तबारक व तआला नहरें दे देंगे. जो बेचैनियां बन रही वो चालू
صرف دنیا کو دیکھ کر کے اپنی زبان میں پانی لے آتا ہے اور دباؤ ران ٹکرانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ دنیا تو مختصر کی دنیا ہے، اصل دنیا تو بعد والی دنیا آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر لوٹو رجوع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی اگلی زندگی میں، زندگی کے اگلے مرحلے میں، زندگی کے اگلے مرحلے میں توبہ کرو، اللہ کی رحمت مانگو. کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ مزہ دیں گے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ دیں گے. کیسا فائدہ؟ متاعا حسنا، بہت عمدہ قسم کا فائدہ دیں گے. وہ سارے فائدے دوسری آیت میں شمار کی کہ دنیا کی خوشیاں دیں گے اور گھروں میں رونق دے دیں گے، اولاد کی خوشیاں دے دیں گے، صحت کی خوشیاں دے دیں گے، اچھے لباس عنایت فرما دیں گے، آسمان سے بارش عنایت فرمائیں گے، زمین سے دولت عنایت فرمائیں گے. لیکن شرط ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا گناہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے. یہ 70 مرتبہ توبہ کرنا یہ سکھانا ہے امت کو کہ اے امت، میں گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی 70 مرتبہ توبہ کر رہا ہوں. تو تم تو گناہوں سے ملوث ہو، تمہیں تو شیطان نے گھیر رکھا ہے، اس لیے تم کو اور بھی زیادہ توبہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. میں نے استغفار کے اس مضمون کو اس لیے بیان کیا کہ یہ استغفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا یہ عشرہ ہے. اس عشرے کو اللہ کی مغفرت مانگ کر کے اپنی جھولیوں کو بھر لو، اپنی جیبوں کو بھر لو، اپنے خزانوں کو بھر لو، اپنے گھروں کو بھر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا تھا، مگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ کہنے لگے یہ توبہ ایسی توبہ کر رہا ہے کہ جس پہ توبہ کر رہی ہے، یہ استغفار ایسا استغفار کر رہا ہے کہ جس پہ استغفار کو استغفار آ رہا ہے. یہ بتائیے کہ دل اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو تو کیا فائدہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر کوئی نماز پڑھے اور دل ادھر ادھر ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر کوئی آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف دعا کرے اور دل متوجہ نہیں ہو تو استغفار قبول نہیں ہوتا اور توبہ قبول نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے قبول ہونے کے لیے دل کا استحضار ضروری ہے اور دل کا متوجہ ہونا ضروری ہے. اس لیے ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دیکھتے کدھر ہیں، سوچتے کدھر ہیں، ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں. ارے اللہ محتاج ہے، تو محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ گر رہی ہے اور تم ایسے ہو کہ جیسے کہ ان نعمت کو لینے والے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا غرض ہے؟ اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے میں برکت عنایت فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا محدود ہے، ہر انسان کی دنیا محدود ہے، محدود زندگی لے کر کے آیا ہے. تو یہاں جو اللہ دیں گے بہت ساری چیزیں دیں گے، اچھی چیزیں دیں گے، الی اجل مسمى، مگر وہ ایک متعین مدت تک کے لیے دیں گے. ایک لمٹ ہے اور ایک عمر ہے، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. دنیا کی نعمتوں کی ایک لمٹ ہے اور آخرت کی نعمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آخرت میں انسان فلاح پائے گا. فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی کہ بعد میں ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کہ کبھی غم نہ ہو، ایسی نعمت کہ وہ کبھی ختم نہ ہو. یہ ہے فلاح، یہ ہے کامیابی اور یہ آخرت میں ملے گی. انسان چاہے کہ دنیا ہی میں ساری چیز مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو جو چیزیں ملتی ہیں اس کی ایک لمٹ ہے، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ دیتے ہیں ہر فضیلت والے کو اور ہر عمل میں آگے بڑھنے والے کو اپنا فضل عنایت فرماتے ہیں. جو آدمی چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جو بندہ
اللہ کے سامنے فقیری کرتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ بیٹھے، قیام کیا کھانے کے لیے. کھانے کا انتظام ساتھیوں نے سوچا تو کہا کہ بھائی دیکھو کچھ پکانا ہے، اس لیے قریب کے اپنی آبادی میں جا کر کے وہاں سے آگ لاتے ہیں اور پکا کر کے کھا لیں گے، پھر آگے راستہ چلیں گے. اور حضرت سلمان بن یسار کو سارے ساتھیوں نے چھوڑ دیا. کہاں چھوڑ دیا؟ سامان کے پاس چھوڑ دیا. وہ بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے. حج کا سفر پہلے بہت مشکل تھا، اب تو پلین میں بیٹھتے ہیں اور ڈائریکٹ مدینے میں پاس اتر جاتے ہیں اور جدہ اتر جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹیکسی سے. پہلے اتنا آسان نہیں تھا، راستہ پہلے چلنا پڑتا تھا. تو وہ سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھی کو بھیج دیا کسی کام سے. اب وہ اکیلے ہیں، خلوت میں ہیں. اتفاق سے شیطان نے سوچا کہ سلمان بن یسار یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور حج کے لیے جائے گا تو اس کا مقام اور اونچا ہو جائے گا، اس لیے چلو بہکانے کے لیے. اس نے ایک عورت کو پکڑا جو زانیہ کی زنا کرتی تھی. اس نے کہا کہ جاؤ سلمان بن یسار سے کچھ تم اپنی ضرورت پوری کر لو. وہ گئی اور کچھ مانگنا شروع کیا. تو حضرت نے یہ سوچا کہ یہ پیسہ مانگ رہی ہے، کھانا مانگ رہی ہے. تو ان کے پاس روٹی تھی. حضرت نے کہا کہ یہ روٹی لے لو. اس نے کہا کہ نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے. تو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ پیسہ چاہیے. تو انہوں نے پیسہ دینا چاہا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا حضرت نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ چاہیے جو عورت مرد سے چاہتی ہے، یعنی میں زنا چاہتی ہوں. حضرت سلمان بن یسار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ میں آپ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں اور حج کا سفر ہے، پاکیزہ سفر ہے اور اپنے کو پاک بنانے کے لیے جا رہا ہوں، مگر اے اللہ شیطان نے ہمیں چھوڑا نہیں. اس حج کے سفر میں بھی میرے ساتھ شیطان ہے. رونا شروع کر دیا. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں زنا سے بچا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اے اللہ تکلیف سے بچا، اے اللہ گناہ سے بچا، اے اللہ معصیت سے بچا. رونے لگے، ایسا رونے لگے، ایسا رونے لگے کہ وہ عورت شرمندہ ہو گئی کہ میں کہاں چلی آئی، کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ زانی نہیں ہے. وہ رونے لگے تو وہ عورت واپس چلی گئی شرمندگی کے ساتھ. حضرت سلمان بن یسار رو رہے ہیں، میں کہاں سے رو رہے ہیں، آنسو ان کا تھم نہیں رہا ہے. اتنے میں ان کو غرور کی آ گئی اور نیند آ گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا وہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں اے سلمان میں تو اللہ کا نبی تھا اور زلیخا نے مجھے زنا کی دعوت دی تھی، لیکن اللہ نے میری عبادت فرمائی. میں نبی تھا اور زلیخا نے زنا کی دعوت دی اور اللہ نے میری حفاظت فرما لی. لیکن اے یا سلمان تم نبی نہیں ہو، پھر بھی تم زنا سے بچ گئے تو تمہارا مقام تو بہت اونچا ہو گیا، تمہارا مقام بہت اونچا ہو گیا. میری حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ اللہ نے نبوت کے دامن کو کبھی تار نہیں ہونے دیا ہے، اس لیے مجھے تو بچنا ہی تھا زنا سے. لیکن تم زنا میں ملوث ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ولایت کے مقام کو کتنا اونچا کر دیا، کتنا اونچا کر دیا. بتائیے جب بندہ دل کے اندر یہ عزم رکھے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، دل کے اندر یہ عزم رکھے کہ میں موبائل رکھتا ہوں، اس میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اس میں دینی کتابیں پڑھوں گا، لیکن اس میں گناہ نہیں دیکھوں گا، تو بندے کا امتحان ہوگا. جب بندہ گناہوں میں نہیں پڑے گا، گندی تصویروں کو نہیں دیکھے گا، فلمیں نہیں دیکھے گا، گانے نہیں سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محروم ہو جائے گا. کیوں کہ بندہ تھا، نبی نہیں تھا اور گناہ سامنے تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کے ارادے کو مضبوط کیا کہ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس موبائل سے گناہ نہیں کروں گا. آج ہر ہاتھ میں، ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر بچے کے ہاتھ میں اس موبائل نے ایسا برا کر دیا ہے کہ آج ہماری مائیں پاک دامن نہیں رہ گئی، آج ہماری لاڈلیاں پاک دامن نہیں رہ گئی، آج ہمارے نوجوان
اپنا عزم پختہ کر لیا تو فرشتے رشک کریں گے، اور اگر تم نے اپنا عزم پختہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کریں گے کہ دیکھو میرے بندے کو کہ وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ سے بچ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنا۔ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اے انسانوں، اگر تم پھر گئے میری استغفار سے، میری توبہ سے، استغفار سے، میری عبادت سے، میری توحید سے اور میرے اوپر عقیدہ رکھنے سے، میرے اوپر یقین رکھنے سے اگر تم پھر گئے، سن لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑے دن کا عذاب کون ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر بندہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو نبی کو ڈر ہو رہا ہے کہ بندے کو جہنم کا عذاب لگ جائے گا۔ اللہ مرجعکم، سنو انسان، تم نے اپنی جو زندگی لائی ہے وہ ایک لمٹ میں تمہیں زندگی ملی ہے۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام کی راتیں کیسی تھیں؟ قلیلا ما یہجعون وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ہم رمضان کی راتوں میں بھی بہت زیادہ سوتے ہیں اور جگتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب دیکھیے، بزرگ آدمی اعلان کر رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں سڑکوں پہ نہ رہو، لیکن آپ رات کو دیکھیے کہ کتنے نوجوان سڑک پہ پھر رہے ہیں۔ آپ 10 راتوں کا تو آنے والی ہیں، گزشتہ سال میں پورے مہینہ آپ کے یہاں رہا تو 25 دن تک تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ آخری راتوں میں اتنی بے پردگیاں، اتنی گندگیاں، اتنی فحاشیاں کہ مجھے تصور نہیں تھا کہ پرنامبر کے مسلمان کیسے برداشت کر لے رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، کہ جن کا عقیدہ پختہ اور جن کے جو عمل کے لیے دیوانہ ہے، جو علماء کے لیے دیوانہ ہوتے ہیں، جو دیوبند کے نام پر اپنی شرط اپنے گردن کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی دولت لٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فحاشیاں، وہ مریانیت اور یہ ساری چیزیں، یہ کوئی رونق ہے؟ ہرگز رونق نہیں ہے۔ رونق تو آپ کی ان بیٹیوں میں ہے، آپ کی ان بہنوں میں ہے جو پردے کے ساتھ ہیں، جو نقاب بھی پہنتی ہیں۔ آپ کے گھر، آپ کے اس بستی کا نقاب بھی بہت شاندار ہے۔ ہمارے یہاں نقابوں میں بھی فحاشیاں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ فحاشی سے دور رہیں اور راتوں کو اللہ کے لیے جائیں، اکیلے رہیں، کمرہ بند رہے، آپ رہیں، آپ کا خدا رہے، کوئی تیسرا نہ رہے۔ بیان میانے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبیرا، ہم خبر لیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان اشارات ہوں، جن اشارات کی خبر فرشتوں کو بھی نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے اللہ کی عبادتوں میں رمضان کی راتوں کو گزارنا چاہیے۔ یہ 7 راتیں آ رہی ہیں، عبادت کے لیے آ رہی ہیں، یہ 7 راتیں آ رہی ہیں سنتوں کو ادا کرنے کے لیے، نفلوں کو ادا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے اور اللہ کرنے کے لیے۔ یہ راتیں اس لیے ہیں، یہ راتیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں اچھے لذیذ کھانوں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ وہ رات میں بہت کم ہوتے تھے۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے کی راتیں بھی ان کی ایسی گزرتی تھی، لیکن آج ہمارے رمضان کی راتیں بھی ایسی نہیں گزر رہی ہیں۔ کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سویرے تہجد کے وقت میں، سحر کے وقت میں وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، رات کو عبادت کی مگر آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رات کو وہ رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری راتیں ہمارے اسلاف جیسی نہیں، آج ہماری راتیں صحابہ جیسی نہیں۔ اس لیے رمضان کو غنیمت جاننے کے لیے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے اپنے گناہوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، اولاد میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، گھروں کے ماحول میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، ضرورت ہے اللہ سے توبہ کرنے کی، ضرورت ہے پچھلے گناہوں کو یاد کرنے کی، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسا پختہ ارادہ ہو کہ اللہ گناہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری آواز کی توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.